یہ لگا کر لڑکے والے ناچتے ہوئے روڈ کے اوپر ڈانس کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع چلتا ہوا لڑکی والوں کے گھر جا کر ایک رات پہلے مہندی کی رسم کر کے نہیں آتے؟ ڈوب کے مر جائے وہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو مواحد کہلاتا ہے، متبع سنت کہلاتا ہے، اور پھر ہندوؤں کی ان رسموں پہ عمل بھی کرتا ہے۔ رفادین کی حدیث اسے بڑی پیاری لگتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھنے کی حدیث اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور جب یہ زندگی، یہ محمدی زندگی اس کے سامنے آتی ہے، وہ کہتا ہے جی آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا زندگی بھر کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو محمد نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابٹن کی رسمیں، مہندی کی رسمیں، پھر لڑکی اور لڑکا گھر پہنچ گئے۔ اب دلہن والے اس لڑکے کو پکڑ کر عورتوں کے پہلے یہاں پڑھ کے سلامی پڑتی ہے مردوں میں، اور پھر اس کو عورتوں کے اندر سلامی کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور بے بہا عورتیں ہیں جو بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں، شادی کے لباس میں ہیں، شادی کے ڈریس میں ہیں، میک اپ سے سجی ہوئی ہیں، اور اس کو لا کر ان عورتوں کے درمیان میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ایک سوال کا جواب تو کبھی اپنے دل میں اس پہ غور کرنا، اس کی شادی ایک سے ہوئی ہے، یہ باقی ساری اس کی کیا لگتی ہے؟ دلہے سے کبھی کوئی اٹکیلی کر رہی ہے، کبھی دلہے سے کوئی اٹکیلی کر رہی ہے، کبھی کوئی جس سے اس کے لیے پردہ لازم ہے، جو اس کے لیے نامحرم ہے، اس کو عورتوں میں لا کے سجا کر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ولیمے پہ مردوں کے اندر لڑکی اور لڑکے کو سٹیج پہ سجا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ محمد کریم کا دین ہے؟ بیوی ابھی گھونگھٹ لے کر بیٹھی ہے، لمبا سارا گھونگھٹ، ابھی منہ دکھائی بھی نہیں ہوئی، اور سالی محترمہ کڑوا دودھ لے کر اس دلہے بھائی کو پلانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ بیوی اس کی وہ ہے جس کا بھی اس نے بوتھا بھی نہیں دیکھا، جو چھپی بیٹھی ہے، اور اس کی سالی اس کے ساتھ اٹکیلی کر رہی ہے۔ جی سالی آدھے گھر والی، سالی تو بہن ہوتی ہے، اور یہ بہنوئی تو بھائی ہوتا ہے، پھر یہ جو دونوں بے غیرتی کرتے ہیں اور اخبارات میں چھپتا ہے کہ وہ بہن بھائیوں کا کام ہے۔ یہ سالی اس کے لیے نامحرم ہے، یہ سالی اس کے لیے پردے کا رشتہ دار ہے، اس کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ اور پہلے ہی دن وہ سالی کبھی اس کی جوتی چراتی ہے، کبھی کنڈی پکڑتی ہے، کبھی دروازہ پکڑنے کی رسمیں ہوتی ہیں، کبھی جوتی چرائی کی رسمیں ہوتی ہیں، کبھی دودھ پلائی کی رسمیں ہوتی ہیں۔ لوگوں، قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کو اپنے دل میں اتار لو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر مسلمان بننا ہے تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی لنگڑا لولا دین نہیں ہے کہ نماز اسلام سے لے لیں اور جمہوریت کفار سے لے لیں، روزہ اسلام سے لے لیں اور شادی بیاہ کے طریقے ہندوؤں سے لے لیں۔ یاد کرنا یہ آیت اتری کب تھی؟ عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ وارضاہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے، ہفتے کے دن عبادت زیادہ کرتے تھے، اونٹ کے گوشت کو ناپسند کرتے تھے، حرام نہیں کہتے تھے، صرف ناپسند کرتے تھے۔ آسمان والے نے اپنی کتاب میں یہ آیت اتار دی، اے اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام لائے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز بھی محمدی، روزہ بھی محمدی، حج بھی محمدی، جہاد بھی محمدی، صدقہ بھی محمدی، شادی بھی محمدی، نکاح کے طریقے بھی محمدی۔ اگر یہ نکاح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے اور یہ ہندوؤں سے لی گئی، ان کی ساری رسموں پر آپ نے عمل کرنا ہے، تو کس منہ سے ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں؟ اسی طرح لڑکی ابھی گھر سے نہیں چلتی کہ ٹرک لڑکے والے پہلے بھیج دیتے ہیں، جہیز کا سامان ٹرک لدے ہوئے، منگنی بات پکی ہوتی ہے تو لسٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس لسٹ میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، ان کی شادی ہوئی اور ان کی سالی کی 10 سال کے بعد شادی ہوئی، بڑی بہن کی شادی ہو گئی، سب سے چھوٹی کی 10 سال کے بعد شادی ہوئی۔ اب جب وہ اس کا جہیز کا سامان چلا تو وہ جس کی 10 سال پہلے ہوئی تھی نا، اس نے بھی آ کے لسٹ پڑھی، اچھا، پھر گھر جا کے لڑائی شروع کی، تیری ماں نے مینو تے واشنگ مشین نہیں دیتی سی تے اینو کیوں دیتی، مینو بھی آ جائے گی۔
مجھے واشنگ مشین اس دور میں نہیں ملی تھی، اس کو ملی ہے، میرے سامان میں یہ چیز نہیں تھی، اس کے پاس ہے۔ اور یہ بیچارہ باپ اپنی بچیوں کو سکون سے گھروں میں بسانے کی خاطر اس بے غیرت کو بھی 10 سال کے بعد واشنگ مشین بھیجتا ہے، 10 سال کے بعد سلائی مشین بھیجتا ہے، 10 سال کے بعد اس لسٹ میں جو چیز اپنی اس بیٹی کو اس نے اضافی دی ہے، پہلے 4-5 بیٹیوں کو رخصت کر چکا ہے تو سب کے گھروں کے اندر وہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔ یہ جہیز کیا محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ جہیز ہندوؤں کا دین ہے؟ ہندوؤں کی زندگی کے اندر یہ عمل موجود ہے، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی، خود رسول اللہ کی شادیاں ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، آپ کو جہیز کا کوئی ثبوت کسی حدیث کے اندر نہیں ملے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں اس جہیز کا مطلب کیا ہے۔ جہیز عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے تیار کرنا، انتظام کرنا، سامان سفر تیار کرنا، اور اس معنی کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر جب اس نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو سامان تیار کرنے کو جہیز کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی غازی کو تیار کیا، جہزا جس نے تیار کیا کسی غازی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اس نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس کو بھی جہاد کا ثواب ملا۔ تو جہیز سے مراد سامان تیار کرنا۔ عرف عام کے اندر اس جہیز سے مراد وہ سامان منزل ہے، وہ گھر کا ساز و سامان ہے جو شادی کے موقع پر دلہن دلہے کے لیے اس کے گھر لے کر جاتی ہے، اور وہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے دلہا صاحب کی جیب ساری عمر کے لیے کم از کم ان چیزوں کے لیے ڈھیلی نہیں ہوتی، اسے خریدنا نہیں پڑتا، لائف ٹائم اس کو سامان مل جاتا ہے۔ اور ایک ایک چیز وہ دلہن اپنے گھر میں آنے سے پہلے، اپنے خامند کے گھر آنے سے پہلے ہی ٹرک روانہ ہو جاتے ہیں اور سامان ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دلہن سے یا اس کے سرپرستوں سے کچھ وصول کرنا، جو سامان کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، اس کا مطالبہ کرنا، یہ جہیز، اور اس جہیز کو شادی کی شرط قرار دینا۔ واللہ اس وقت جہیز شادی کی شرط بن چکی ہے۔ اگر جہیز نہ ہو کیا خیال ہے رشتہ ہوگا؟ لڑکی پسند آ گئی، اس کا اخلاق پسند آ گیا، اس کا دین پسند آ گیا، اس کے ہنر پسند آ گئے، آخری سوال جی دین واسطے کی تواڈے کول؟ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر آئیں گے، اور وہ پھر دوبارہ نہیں آتے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی ہزاروں نہیں لاکھوں وہ لڑکیاں ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں وہ بچیاں ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے شادی کی عمر کو، اس دہلیز کو کراس کر چکی ہیں، اور ان کے گھر آنے والے یہ جان کر کہ ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہے، کلر کا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، ایک مرتبہ یہ پتہ لگ جائے تو رشتے اس گھر کے راستے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، نہ اپنی شادی کرتے ہوئے، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے، نہ صحابہ کو شادی کی تعلیمات سمجھاتے اور دیتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، اور مسلمان کے لیے ہر حال